آج کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت آسان ذرائع موجود ہے، اور ہم بہت حد تک کے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے جنگلات کے ذریعے سے، میں انٹرنیٹ کے جنگلات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگل اسی کو کہتے ہیں جس میں پھول بھی کھلتے ہیں، جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جس میں ریگزار بھی ہوتے ہیں، جس میں جھیلیں بھی ہوتی ہے، جس میں خوبصورت پودے بھی ہوتے ہیں، اور بدصورت جو ہے وہ کانٹے والے درخت بھی ہوتے ہیں، جس میں ہرن اور مور جیسے خوبصورت جانور ہوتے ہیں، تو وہیں پر شیر چیتے جیسے درندے بھی موجود ہوتے ہیں۔ جہاں شیر چیتے جیسے درندے چیر پھاڑ کرنے والے موجود ہوتے ہیں، وہیں پر نادان اور بے وقوف گدھے بھی موجود ہوتے ہیں، وہیں پر جو ہے وہ منحوس اور ناپاک سور کی شکل میں جانور بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ ایک جنگل کی طرح ہے، جہاں پر اگر علماء حق کی تقریریں موجود ہے تو وہیں پر بدعقیدوں کی چیخ و پکار بھی موجود ہے، جہاں پر نگاہوں کی طہارت کا سامان کرنے کا اعلان ہے تو وہیں پر عریانیت کی گندگی بھی موجود ہے۔ اس لیے انٹرنیٹ کی معلومات کو ایک جنگل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر ہم بہت آسانی کے ساتھ، صالح فکر کے ساتھ جو ہے بہت حد تک کے کسی چیز کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس وقت برما کی تصویریں جو نیٹ پر موجود ہے، مجھ سے تو دیکھی نہ گئی اور نہ میں دیکھ سکا، اس لیے کہ ایسی طبیعت نہیں ہے کہ میں آپ جو وہ ایسی تصویریں دیکھ سکوں، نہ میری ہمت اتنا کام کرتی ہے کہ ایسی تصویریں بہت سارے احباب نے بہت ساری کلپس میرے پاس لائی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کو دیکھ سکوں، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا نرم دل رکھتا ہوں، اور یہ سب چیزیں دیکھنے کی نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے۔ کٹتے ہوئے سر، لٹتے ہوئے جو ہے وہ جانے اور لٹتی ہوئی آبرویں، یہ سب انسان کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کے سامنے اس وقت صرف ایک برما ہے، لیکن برما صرف ایک یہ ملک نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے درجنوں ممالک ہیں جن کے اندر یہ طوفان بدتمیزی ہے۔ یہی حال شام کا ہے، یہی حال یمن کا ہے، یہی حال عراق کا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ممالک کے اندر اس طریقے کے معاملات چل رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم برما کے حالات پر کب تک رونا روتے رہیں گے کہ برما میں یہ ہو رہا ہے، عراق میں یہ ہو رہا ہے، شام میں یہ ہو رہا ہے، یمن میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے اور فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ یقیناً جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، دانشوروں کی نگاہوں کے سامنے ہے، مفکرین کی نگاہوں کے سامنے ہے، میری قوم کے جوانوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس کا حل ہم نے تلاش کرنا ہے۔ جب تک کہ ہم اس کا حل تلاش نہیں کریں گے اور اس معاملے میں ہم سیریس نہیں ہوں گے، اس معاملے میں ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان حالات سے ہم نپٹ نہیں سکتے، ان حالات سے ہم جو ہے وہ اپنے دامن کو بچا نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تو آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں قرآن مقدس کی روشنی میں اقوام کا۔ ہم سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر دوسری اممیں موجود رہی، انبیاء سابقین تشریف لائے اور ان کی امتیں زمین پر جلوگر ہوئی۔ اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو وقار دیا، اللہ نے اس کو رزق میں فراوانی دی، اللہ نے ان کو عروج و ارتقاء دیا، اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی، میرے اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا۔ آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر کے پیغمبر ہیں، آپ مصر میں تشریف لائے اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے اہل مصر کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصر کے اندر جو کھیل کھیلا گیا ولادت حضرت موسیٰ سے پہلے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، جس کو فرعون کہتے ہیں۔ فرعون لڑکیوں کو موجود رکھتا تھا اور لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا تاکہ وہ
عورتوں کو غلام بنائے، عورتوں کو کنیزیں بنائے، عورتوں کو جو ہے وہ کنیزی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کرے، بنی اسرائیل کی عورتوں کو وہ قصب پرسی کی موت پر جو ہے وہ کی حالت میں زندگی گزارنے پہ مجبور کرے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر، اس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب نہ جائے اور کسی بچے کی ولادت نہ ہو۔ پہلے تو ولادت ہونے والے بچوں کو اس نے قتل کیا، اور جب اس نے بے گناہ جانوں کو قتل کیا، اللہ اکبر، گویا کہ بنی اسرائیل کی نسل کشی کی گئی تاکہ یہ قوم ابھر نہ سکے، یہ قوم ترقی نہ کر سکے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ قتل عام کیوں ہوا، یہ قتل کیوں ہوا؟ اس کے سوال سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، کیا بنی اسرائیل کو پہلے دن سے کوئی ستانے والا تھا؟ کیا بنی اسرائیل پر پہلے دن سے کوئی ظلم ڈھالنے والا تھا؟ کیا بنی اسرائیل کو پہلے سے کوئی اس طریقے سے اذیت اور تکلیف پہنچانے والا تھا؟ آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن اٹھا کر کے پڑھیں، بنی اسرائیل کا منتقل ہونا مصر یہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ جناب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر پہنچے ہیں، جس حالت میں بھی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی مجھ سے سن چکے ہیں، اس کی سی ڈی موجود ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، اللہ نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ پہلے آدمی حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر گئے ہیں بنی اسرائیل میں سے، اور جب آپ مصر پہنچے تو مصر میں اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا کی، تخت و تاج عطا کیا، اور یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کے بھائی بھی جو ہے وہ مصر پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے اسرائیل، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو اس طریقے سے بنی اسرائیل مصر پہنچے۔ بنی اسرائیل مصر پہنچے تو کر و فر کیا تھا، شان و شوکت کیا تھی؟ حضرت یوسف مصر کے بادشاہ ہے، بنی اسرائیلیوں کو دولت ملی، مال ملا، مکان ملا، عزت ملی، وقار ملا، اور جب اللہ اکبر، اللہ نے ان کو فراوانی عطا کی، اللہ نے ان کو طاقت و قوت عطا کی، تو وہ جناب یوسف علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کے نقش قدم سے وہ لوگ ہٹ گئے۔ کب ہٹے؟ جب ان کو دولت ہاتھ آ گئی، جب ان کو اقتدار ہاتھ آ گیا، جب ان کو قوت ہاتھ آ گئی، جب ان کو مال ہاتھ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقویٰ ان کی زندگیوں کے اندر موجود نہ رہا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خشیت ان کی زندگی کے اندر موجود نہ رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق ان کے اندر موجود نہ رہا۔ وہ دولت کے نشے میں انہوں نے انبیاء کے پیغام کو بھلا دیا، دولت کے نشے میں انہوں نے نبیوں کی وراثت کو ضائع کر دیا، دولت کے نشے میں گم ہو کر انہوں نے رب کے خدا خانوں کو آباد کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت گاہوں کو ویران کر دیا۔ جب اس طریقے سے قوم انبیاء کرام کے فرامین کو گویا کہ انہوں نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اگر بالفاظ دیگر یوں کہا جائے صحائف ابراہیم سے وہ منحرف ہو گئے، حضرت اسحاق کی تعلیمات کے وہ باغی ہو گئے، حضرت یوسف کے تقویٰ کے وہ غدار ہو گئے، تو پھر قدرت نے فرعون کی شکل میں ان پر ایک ظالم حکمراں مسلط کیا، اور پھر اس نے بنی اسرائیل کو کاٹ کر کے رکھا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کسی قوم پر اس وقت تک ظالم حکمراں مسلط نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کی کتاب سے بغاوت نہ کرے، اللہ کے قانون سے بغاوت نہ کرے، رب کے فرامین سے بغاوت نہ کرے، وہ حیا کو، خدا سے حیا کرنے کو ترک نہ کر دے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جب اللہ کسی قوم کو، کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان سے حیا چھین لیتا ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب لوگ حیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، رب سے خشیت، رب کی خشیت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے، تو پھر بستیاں تباہ ہوتی ہیں، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل
تبدیل ہوتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں پھر بستیاں آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. جب اسرائیلی اللہ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہیں تو اللہ ان پہ فرعون کو مسلط کرتا ہے اور فرعون ان کے بچوں کو کاٹتا ہے, ان کے مردوں کو غلام بناتا ہے, ان کی عورتوں کو کنیز بناتا ہے. کس قدر قسم پرسی کے ساتھ اس قوم نے صدیاں گزاری ہے فرعون کے ہاتھ کے نیچے, اور اس کی ظلم اور اس کی سفاکیت کا جو ہے وہ شکار ہوتی رہی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. لیکن قدرت اس بات کو کہ سنت الہی کیا ہے کہ جب لوگوں کو احساس جرم ہو جاتا ہے, لوگ اقبال جرم کر لیتے ہیں, لوگ جب شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں پر, تو پھر قدرت پھر سے ظالموں کے خاتمے کے لیے کسی موسیٰ کو وجود عطا کرتی ہے. کسی مفکر نے کہا ہے جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھے گا تو اللہ ضرور کسی موسیٰ کو کھڑا کرے گا. جس وقت نمرود کا ظلم حد سے بڑھے گا تو قدرت پھر کسی ابراہیم کو کھڑا کرے گی. یعنی اب ابراہیم تو نہیں آئیں گے لیکن کردار ابراہیم لے کر کوئی آئے گا. موسیٰ تو تشریف نہ لائیں گے لیکن کردار موسیٰ لے کر کے کوئی آئے گا. اللہ اکبر. جب یزید کا ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کسی غلام حسین کو ضرور جلوگر کرتا ہے میرے